अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अब मुल्क में जो इलेक्शन हो रहे हैं उस हवाले से पॉलिटिकल एनालिसिस की हमारी सीरीज जारी है। हम हर ज़िले के अंदर मुख्तलिफ एंगल से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस सीट के ऊपर किसको यहाँ पर अभी तक के मुताबिक, जब कैंपेन अभी बस जस्ट स्टार्ट हुई है, तो किसको कितना कितना फायदा हो रहा है, कौन कितने पोजीशन पे है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बहावलपुर है। बहावलपुर के अंदर एमएनए की 5 सीटें हैं। इस विलाग के अंदर हम डिस्कस करेंगे पहली 2 सीटों को, जो एमएनए की सीट्स हैं। बहावलपुर के अंदर पहला जो हल्का है वो है NA 164, फिर होगा NA 165। इन 2 सीटों के ऊपर मैं आपको एक ग्राउंड लेवल का, जो ग्राउंड के ऊपर चीजें हो रही है उस हवाले से एनालिसिस है, उसके हवाले से हम बात करते हैं। पहली बात तो ये तहसील खैरपुर, टामे वाली और ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ पर ये सीट मौजूद है, हासिलपुर वगैरह। अब इस सीट के ऊपर पिछली दफा मुस्लिम लीग नून ने के रिया हुसैन पीरजादा जीते थे। रिया हुसैन पीरजादा 13 में भी जीत गए थे। ये वफाकी वजीर भी रहते हैं, इनका बड़ा असर रसूख भी है, ये यहाँ से बड़े आसानी से जीत जाते होते हैं। लेकिन 2018 में जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईमुद्दीन वड़ैच ने इनको सही से टफ टाइम दिया, लेकिन ये जीत फिर भी गए थे। 2024 के इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें, पहले यहाँ पर रियाज हुसैन पीरजादा को दोबारा मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर टिकट जारी किए हैं। अब रियाज हुसैन पीरजादा जो है वो पिछले 2, 3, 4 टर्म के दौरान मुसलसल बनते आ रहे हैं। अब भी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का और रियाज हुसैन पीरजादा का एक असर रसूख मौजूद है। वो इस सीट के ऊपर अब भी एक तगड़ी पोजीशन के अंदर है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उतारा है सैयद इरफान गर्देदी को। गर्देदी जो है, सैयद इरफान गर्देदी, ये यहाँ से पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, अब भी उनको टिकट जारी किया गया है। पाकिस्तान पे पार्टी का यहाँ पर वोट बैंक ज्यादा नहीं है, लेकिन इरफान गर्देदी जो है ये अपने ही जो अपना असर रसूख है उस हवाले से इनको यहाँ पर टिकट जारी किया गया है। तो ये कोई ज्यादा विनिंग कैंडिडेट नहीं है इस सीट के ऊपर। हाँ, ज़ाहिर है एक पार्टी है, वो पार्टी के हवाले से इलेक्शन लड़ते हैं, तो यहाँ पर है। असल जो मुकाबला है यहाँ पर वो 2 और कैंडिडेट है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब लिस्ट आई तो उसके अंदर 2 लोगों ने अप्लाई किया था टिकट के लिए। एक साबका जो उनके टिकट होल्डर थे नईमुद्दीन वड़ैच साहब, और दूसरा एजाज गड्ढन साहब। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मैंने भी अपनी वीडियो बनाई थी कि नईमुद्दीन वड़ैच को ही यहाँ पर टिकट जारी किया जाएगा। लेकिन जब टिकट आई यहाँ पर तो पता ये चला कि नईमुद्दीन वड़ैच का नाम गुम है यहाँ से। तो नईमुद्दीन वड़ैच को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया था। यहाँ पर टिकट मिला था एजाज गड्ढन साहब को। अब एजाज गड्ढन जो है ये एक वसीम इत्तेहाद के नाम से, यहाँ पर एक इत्तेहाद है, उसके साथ होते हैं। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गो के बहुत अरसे से हैं, पहले से मौजूद है। ये कैंपेन भी अपनी करते रहे कि हम इस दफा इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ पर नईमुद्दीन वड़ैच ने इस वजह से फैसला ये किया है कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो पार्टी को बहरहाल बताया गया है, मेरी अपनी ये इतलात है कि नई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लिस्ट आ रही है उस लिस्ट के अंदर इस टिकट के ऊपर, इस सीट के ऊपर भी एक बहस जारी है कि यहाँ पर नईमुद्दीन वड़ैच को दोबारा से हिमायत की जाए, यहाँ से एजाज गड्ढन की हिमायत वापस ले ली जाए। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी हो जाए तो इलेक्शन ये दोनों लड़ेंगे, चाहे उसकी हिमायत करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी हिमायत करे। तो यहाँ पर इन दोनों के इलेक्शन लड़ने की वजह से जो रियाज हुसैन पीरजादा है उनकी पोजीशन ज्यादा बेहतर हो जाती है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नईमुद्दीन वड़ैच को टिकट जारी करती है और एजाज गड्ढन को किसी वजह से वो राम कर लेते हैं, तो फिर तो इस सीट के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो ज्यादा है। नईमुद्दीन वड़ैच जो है वो बेहतर अंदाज में इस सीट को
حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کل تک ہو جائے گا، میرا اپنا وہ خیال یہ بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے کہا آج رات کو یا کل تک ہم لسٹ نہیں جاری کر دیں گے کہ ہم کس کس کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید اعجاز گڈن کی ٹکٹ تبدیل کر دی جائے۔ اگر اعجاز گڈن کی ٹکٹ تبدیل ہو جاتی ہے پھر تو اس سیٹ کے اوپر نعیم الدین وڑائچ ایک تگڑے امیدوار ہیں اور جہاں پر ایک بہت اچھا مقابلہ ہوگا۔ پچھلی دفعہ جتنا کلوز ہو اس سے بھی زیادہ کلوز ہو جائے گا، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 4-5 ہزار کا فرق ہو جائے گا۔ گو کہ تھوڑا بہت اب بھی ریاض حسین پیرزادہ آگے ہیں اس سیٹ کے اوپر۔ اب آتے ہیں NA 165 کی جو باولپور کی دوسری سیٹ ہے۔ یہ جو سیٹ ہے یہاں پر طارق بشیر چیمہ، اچھا یہ جزمان تحصیل ہے، وہاں سے یہ الیکشن لڑتے ہیں۔ یہ جو سیٹ ہے یہ طارق بشیر چیمہ ہر دفعہ یہاں سے بنتے آ رہے ہیں، مسلسل بنتے ہیں۔ ان کا یہاں پر جو مقابلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سعود مجید صاحب، چودھری سعود مجید صاحب جو مسلم لیگ نون کے ہیں۔ یہاں پر یہ الیکشن جب سٹارٹ ہونا شروع ہوا تو اس وقت طارق بشیر چیمہ نے یہ کہا کہ یہاں پر ولی داد چیمہ الیکشن لڑیں گے، ان کے بیٹے ہیں، اور وہ خود جو ہے شہر والی سیٹ کے اوپر الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے۔ میرے خیال میں اس کا نمبر 168 ہے، لیکن حالات ایسے ہوئے، پہلے یہ کیا جا رہا تھا کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف تو اپنا بندہ ڈالے گی، لیکن یہاں پر نون لیگ اور کاف لیگ کے اتحاد کی وجہ سے یہاں پر نون لیگ اپنا کینڈیڈیٹ نہیں دے گی، اور نون لیگ نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم اس سیٹ کے اوپر کوئی بندہ کھڑا نہیں کر رہے۔ لیکن چودھری سعود مجید نے یہ کہا کہ اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا۔ اب اس سیٹ کے اوپر کیونکہ چودھری سعود مجید آزاد حیثیت میں جب انہوں نے اعلان کر دیا تو طارق بشیر چیمہ فوراً سے وہ والی سیٹ چھوڑ کر دوبارہ ادھر آ گئے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ولی داد جو ہے ان کے بیٹے کی یہاں پر زیادہ دال نہیں گلنے والی جب چودھری سعود مجید ہوں گے۔ اس لیے طارق بشیر چیمہ صاحب دوبارہ یہاں پر آ گئے اور ولی داد کو انہوں نے کہا جی آپ گھر بیٹھ جائیں۔ اب یہاں پر جو مقابلہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سیٹ کے اوپر جو مقابلہ ہے وہ اصل میں سعود مجید آزاد حیثیت میں اور یہاں پر طارق بشیر چیمہ کاف لیگ کے ٹکٹ کے اوپر، وہ ان کا اصل مقابلہ ہے۔ اب تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر طارق بشیر چیمہ جو ہے یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، یہاں پر یہ کیوں واپس آئے، ان کو کیوں لگتا ہے یہ ہار جائیں گے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے پچھلی دفعہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے سارے کے سارے ووٹ طارق بشیر چیمہ کو دے دیے تھے، اور طارق بشیر چیمہ یہاں پر بڑے کلوز مارجن سے آخر میں جیت گئے تھے۔ اب ظاہر ہے ان کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ویسے ہی نہیں بنتی۔ اب یہاں پر کوئی اتنا بڑا کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو یہاں پر ان کے مقابلے کا ہو جائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اگر اپنا بندہ کھڑا کر دیا، جو اس نے کھڑا کر دیا ہے، وہ اپنے 20 سے 25-30 ہزار تو ووٹ لے ہی جائے گا نا، اور وہ سارے کے سارے ووٹ ہوں گے طارق بشیر چیمہ کے جو ان کو پچھلی دفعہ ملے تھے۔ اس لیے طارق بشیر چیمہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں خود یہاں میدان میں اترتا ہوں، 2 سیٹوں کے اوپر کمپین کا مسئلہ ہو جائے گا، تو جو ہمارا گڑھ ہے اس کو تھوڑا خطرہ لگ رہا ہے اس کو زیادہ مضبوط کیا جائے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے بشارت رندھاوا کو ٹکٹ جاری کیا ہے، وہ اتنے کوئی بڑے جس کو کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے سیاسی حوالے سے، وہ الیکشن لڑتے رہتے ہیں لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے کہ وہ MNA کا الیکشن جیت سکے، لیکن وہ اتنا ضرور کر دیں گے کہ ان دونوں کی جیت اور ہار کا فیصلہ کر دیں گے۔ تو طارق بشیر چیمہ کی جیت جو ہے اس دفعہ تھوڑی سی مجھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہیں دیا، آزاد حیثیت میں سعود مجید صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے بہتر پوزیشن میں ہے، پھر ان کو صلاح الدین عباسی کی بھی یہاں پر حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ صلاح الدین عباسی نے یہاں پر بھاولپور کے اندر 2-3 اور بھی سیٹوں کے اوپر بہت سارے لوگوں کی حمایت کی ہے۔ پھر یہاں پر جو مرکزی مسلم لیگ ہے جو کرسی کے نشان کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں، انہوں نے بھی اب سعود مجید کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر طارق بشیر چیمہ اب بالکل اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر اصل میں جٹ اور ارائی فیملی ہے جن کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جٹ یہاں پر MNA کا الیکشن لڑتا تھا، MP کا الیکشن چودھری وہ ارائی لڑتے تھے، یا ارائی MNA کا الیکشن لڑتا تھا تو جٹ MP الیکشن لڑتے تھے۔ اس دفعہ جو ہے ایسا نہیں ہوا،
یہاں پر سارے کے سارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ سارے جٹ ہیں، ارائی جو ہے یہاں پر اگنور ہوئے ہیں۔ اب ارائیوں کا جو ووٹ بینک ہے وہ کدھر جائے گا اس کا بھی نہیں پتا۔ وہ اگر ووٹ جس بھی سائڈ پہ چلا گیا تو وہ ڈسیسو ووٹ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے تو یہ ان کے ساتھ ونگز بناتے تھے، اب ونگز بھی ان کے ساتھ ارائیوں کی کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر بشارت رندھاوا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، طارق بشیر چیمہ مسلم لیگ کاف کے، اور چودھری سعود مجید صاحب آزاد حیثیت میں، ان تین لوگوں کے درمیان طارق بشیر چیمہ اور سعود مجید کے درمیان ایک اچھا ٹف مقابلہ ہے، لیکن اس سیٹ کے اوپر جو ہے طارق بشیر چیمہ اس دفعہ ہارنے والے ہیں، کیونکہ سعود مجید جو ہے وہ یہاں پر جیت جائیں گے۔ طارق بشیر چیمہ کو ووٹ نہیں ملے گا، پی ٹی کا ووٹ نہیں ملے گا، ان کی ریپوٹیشن، وہ جو بہاولپور والا ایک ایشو آیا تھا اس وجہ سے ان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج ہوئی ہے، ان کی ریپوٹیشن۔ پھر سیاسی جو نیشنل پالیٹکس کے اوپر وہ کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی کسی پارٹی کے ساتھ، کبھی کس پارٹی کے ساتھ، تو ان کی جو سیاسی جو شخصیت ہے اس کو بہرحال وہ داغدار ہوئی ہے پچھلے 3 4 5 سال کے اندر۔ تو اس لیے ان سب کا نقصان جو ہے وہ الیکٹرل ووٹ کی صورت میں اس دفعہ جو طارق بشیر چیمہ ہے ان کو ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بشارت رندھاوا کتنے ووٹ لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ بشارت رندھاوا جو ہے وہ ابھی تک پیچھے ہیں، ان کے پاس 35 سے 40 ہزار ووٹ ان کو ملے گا، اب بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کمپین کس طرح سے کرتے ہیں، وہ نون لیگ اپنے کینڈیڈیٹ کو کس طرح سے حمایت کرواتی ہے، کیا واقعی وہ کاف لیگ کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اگر وہ ووٹ کاف لیگ کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں طارق بشیر چیمہ پھر بہتر ہو جائیں گے، اگر وہ منسلک رہے چودھری سعود مجید کے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں کہ ہم بس چودھری سعود مجید کو دیتے ہیں کیونکہ پرانا بندہ ہے، تو پھر تو یہاں پر جو ہے طارق بشیر چیمہ کی پوزیشن بہت بہت ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ جو 2 سیٹیں ہیں ایم این اے کی، جہاں پر مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کچھ بہتر پوزیشن میں ہیں، لیکن ابھی اگر انہیں 164 کے اوپر چودھری نعیم الدین وڑائچ کو پاکستان تحریک انصاف نے حمایت کر دی تو وہ یہاں پر جیت سکتے ہیں، ادروائز یہاں پر اعجاز گڈن کا جو ہے وہ اتنا زیادہ مقابلہ نہیں ہوگا، اور یہاں پر پھر بھی مقابلہ یہاں پر چودھری نعیم اور ریاض حسین پیرزادہ کے درمیان ہوگا، جو کہ ریاض حسین پیرزادہ بہتر پوزیشن کی وجہ سے جیت سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔